ایک طرف سیلاب کی تباہکاریاں، دوسری طرف بجلی کے جھٹکے۔ حکومت نے مہنگائی کے مارے صارفین پر پھر سے بجلی گرا دی۔ بجلی 4 روپے 34 پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ اضافہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا کے مطابق LNG کی قلت سے 6 ارب 93 کروڑ اور میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 7 ارب 42 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑا ہے۔ مارکیٹ میں آٹے کی قلت، شہری پریشان۔ محکمہ خوراک آٹے کی سپلائی میں رکاوٹ بن گیا۔ فلورز ملیں کریانہ فروشوں کو لائسنس نہ ہونے کے باعث آٹے کی سپلائی نہیں دے پا رہی۔ کریانہ فروشوں کی لائسنسوں کے لیے سینکڑوں درخواستیں ارتفاع کا شکار ہیں۔ سیلاب کے باعث کھیت کھلیان پانی ہو گئے، سبزیاں تباہ ہو گئیں۔ مارکیٹ میں شدید قلت، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پیاز مارکیٹ میں 350 روپے کلو میں فروخت، ادرک 400، لہسن 350 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں کمی، قیمت 300 سے کم ہو کر 200 روپے کلو پر آ گئی۔ بند گوبھی 250 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ آئیں سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے امدادی کیمپ قائم۔ لاہوریوں کی کثیر تعداد اشیاء ضروریات کیمپ میں جمع کرا رہی ہے۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ جات۔ ہم پہنچائیں گے پاک فوج کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ۔ تاجر، ڈاکٹر اور وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنے۔ گرم کپڑے، کمبل، خیمے، جوتے، جو کچھ ہو سکے جمع کرائیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے سٹی 42 کی بھی کاوش۔ جنوبی پنجاب، اندرون سندھ میں کوریج اور امدادی ٹیمیں بھجوا دی گئی۔ روزانہ 10,000 افراد کو پکا ہوا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی متاثرین کی مدد کے لیے موجود ہے۔ محکمہ خزانہ نے PDMA کو مزید 200 ملین روپے جاری کر دیے۔ دوسری طرف پاکستان رینجرز کے افسران کے اعظم کلاتھ مارکیٹ آمد۔ صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب اور دیگر عہدیداران سے ملاقات۔ تاجر رہنماؤں نے سیلاب متاثرین کے لیے 5 لاکھ کی امدادی رقم دی۔ تحریک لبیک کی مجلس شورا کے اراکین کا یتیم خانہ چوک کا دورہ۔ سیلاب متاثرین امدادی کیمپ کا جائزہ لیا۔ میٹرک کے نتائج کا اعلان، لڑکیاں بازی لے گئی۔ مریم یوسف اور صبا ثاقب کی 1095 نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن۔ دوسرے نمبر پر 3 طلباء نے 1094 نمبر حاصل کیے۔ 10 طلباء 1093 نمبر لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ کامیابی کا تناسب 66% رہا۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ نوید رانا کی صاحبزادی کا اعزاز، 1092 نمبر حاصل کیے۔ میٹرک کے امتحان میں ڈی پنجاب اسکول کی طالبہ کا اعزاز، رامین آسم نے 1093 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ چیف ایگزیکٹو ڈی پنجاب اسکول احسان اللہ وقاص کی طالبہ کے گھر آمد، بچی اور والدین کو مبارکباد دی۔ لاہور بورڈ نے میٹرک دوسرے سالانہ امتحان کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ دوسرا سالانہ امتحان 6 اکتوبر سے لیا جائے گا۔ امیدوار 12 ستمبر تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوا سکیں گے۔ ڈبل فیس کے ساتھ 16 ستمبر، ٹرپل فیس کے ساتھ 19 ستمبر تک داخلہ فارم وصول کیے جائیں گے۔ امیدوار اپنے داخلہ آن لائن بھجوا سکیں گے۔ کرونا وبا میں کمی، پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے سفر سے قبل فاسٹ ٹریک کی شرط ختم۔ NCOC نے سول ایویشن اتھارٹی کو آگاہ کر دیا۔ بیشتر ممالک نے بھی بین الاقوامی مسافروں کے لیے شرط ختم کر دی۔ موبائل ہیلتھ یونٹس کو ٹھیکے پر چلایا جائے گا۔ یونٹس کو 4 سال کے بعد دوبارہ ٹھیکے پر دینے کا فیصلہ۔ موبائل ہیلتھ یونٹس ٹھیکے پر دینے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ PTI حکومت کی پالیسی کے باعث 4 سال موبائل ہیلتھ یونٹس غیر فعال رہے۔ موبائل ہیلتھ یونٹس کو دور دراز کے علاقوں میں طبی سہولتوں کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ نئے میگا پروجیکٹ اکبر چوک انڈر پاس اور فلائی اوور منصوبے پر کام تیز۔ منصوبے کے لیے 3 ارب 10 کروڑ فنڈ جاری کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ منصوبے کی فنڈنگ حکومت پنجاب کرے گی۔ تکمیل 6 ماہ میں ہوگی۔ منصوبے سے جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، فیصل ٹاؤن، کوٹ لکھپت، گرین ٹاؤن کی ٹریفک مستفید ہوگی۔
सब्जियां महंगी होने पर जमात इस्लामी का एहतजाज। उम्मीदवार PP 160 अहमद सलमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़िले इंतजामिया की नाअहली की वजह से सब्जी की कीमतों में इजाफा हुआ। जहांगीर एसार, अहमद उमैर, मुफ्ती उमर, दानियाल भट्ट, कायनात मलिक की शिरकत। लेस्को के पास 3 फेज मीटर्स की किल्लत पैदा हो गई। कंपनी के रीजनल स्टोर समेत मुख्तलिफ फील्ड स्टोर्स में मीटर्स खत्म। शहर के एक फील्ड स्टोर में 3 फेज मीटर्स का कुछ स्टॉक मौजूद है। दीगर सर्कल्स के फील्ड स्टोर्स में मीटर्स ही मौजूद नहीं। न्यू कनेक्शंस, खराब होने वाले मीटर्स को तब्दील करना नामुमकिन होने लगा। महकमे एक्साइज की नाअहली या सुस्ती, लाखों रुपए फीस के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी ना हो सके। 25,000 से ज्यादा गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड्स का डाटा सिस्टम में अपलोड ना हो सका। PITB और मुतलका कंपनी एक दूसरे पर इल्जामात धरने लगे। बिला वजह ताखीर पर नए DG एक्साइज मुतलका हुकाम पर बरस पड़े। 3 रोज के अंदर कार्ड मालिकान तक पहुंचाने का हुक्म। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी एडहॉकिज्म का शिकार। जूनियर डॉक्टर मुर्तजा हैदर को फिर DG का चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर मुर्तजा हैदर को बदउनवानी की इंक्वायरी का भी सामना है। 3 बरसों से पंजाब ऊंचा सरबराह से महरूम, इंतजामी अमूर बुरी तरह से मुतासर। DIG ऑपरेशंस ने SHOs की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सब इंस्पेक्टर अफजाल रऊफ, गुलशन इकबाल और दिलावर SHO शाहदरा टाउन तैनात। सब इंस्पेक्टर मुजम्मल बाबर डिफेंस B और फहीम इमदाद को SHO नॉर्थ कैंट लगा दिया गया। SHO शाहदरा टाउन मोहम्मद इरफान मिसकंडक्ट पर मुअत्तल कर दिए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी के शालीमार टाउन में छापे। शहनाई अल्ताज, GM बैंक्वेट और जंजुआ मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई। DG ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स बंद कर दिए। लाइसेंस और वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट न होने पर छापा मारा गया। हाई कोर्ट के मुकदमात का चालान पेश करने में ताखीर पर अहम फैसला। नाकिस कारकर्दगी पर प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने डॉल्फिन एहलकार की जमानत मंजूर होने के बारे में फैसला सुना दिया। मुल्जम को 2 लाख जमानती मचड़कों के एवज रिहा करने का हुक्म। जेलों के सुप्रीडेंट्स चालान जमा न होने वाले मुल्जमान की तफसीलात भी दें। हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने 3 बच्चे बाप की तहवील से लेकर अदालत में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी का 3 बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अल्लाह के बाद इंसाफ की जिम्मेदारी हम पर है। बताया जाए मुनशियात के मरीजों के लिए कितने बेड्स हैं, मजीद कितने दरकार हैं। सेशन जज लाहौर हबीबुल आमिर ने मेंटल हस्पताल में ज़ेर इलाज मुनशियात के मुल्ज़मान की तफसीलात तलब कर ली। सेशन जज को क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ब्रीफिंग दी। एडवांस रकम के बावजूद वाशरूम में कमोड की फिटिंग क्यों नहीं की। मैसर्स खैरुद्दीन शॉप फेरोजपुर रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। इकबाल टाउन के प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन ने दावा दायर किया। सारिफ अदालत ने मैसर्स खैरुद्दीन शॉप के मालिक को 28 सितंबर को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सब्तैन खान ने सदारत की। जहेज फंड से मुताल्लिक गलत जवाब पर मलिक अरशद और सूबाई वजीर बैतुल माल के दरमियान तकरार। स्पीकर की सूबाई वजीर बैतुल माल को साहिवाल जाकर मसला हल करने की रूलिंग। इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया बिल 2022 तसद्दे राय से मंजूर कर लिया गया। गवर्नर पंजाब से पोल्ट्री एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर को पोल्ट्री सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब को 3 रोज़ा पोल्ट्री एक्सपो में शिरकत की भी दावत। गवर्नर पंजाब की यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने की तजवीज़। वफ्द ने तजवीज़ को सराहा। जल्द पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की जेर सदारत इजलास। हॉटस्पॉट्स और सर्वेलेंस पर खुसूसी तवज्जो देने की हदायत। टमाटर प्याज के निर्ख कंट्रोल करने के लिए सप्लाई चेन पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। बारिशों सैलाब के बाद गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए इक़दाम की हदायत। नाजायज मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोजों से कोई रियायत नहीं बरती जाए।
3 بڑے آفیسر ادھر ادھر کر دیے گئے۔ ارشاد احمد سیکریٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ تعینات، آصف بلال لودھی سیکریٹری اسپیشل ایجوکیشن ہوں گے۔ راؤ پرویز اختر ایم ڈی جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس یو ایچ ایس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سیکریٹری صحت عمران سکندر بلوچ کو یو ایچ ایس کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ اجلاس میں اسپیشل سیکریٹری محمد عثمان اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور نے بھی شرکت کی۔ ادھر صوبائی وزیر صحت سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی بینک کا تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے منصوبے گریڈز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبے سے معیار تعلیم بہتر ہوگا اور آئندہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسائن کی عبداللہ خان سنبل کو ڈیوٹی۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد کی سی یو ایجوکیشن لاہور سے ملاقات۔ وفد نے اساتذہ کے مسائل سے آگاہ کیا۔ حبیب فاروقی نے کہا کہ اکتوبر میں اساتذہ کی ان سروس پروموشن کی جائے گی۔ تھانہ جنوبی چھاؤنی میں جامع مسجد شہدائے پولیس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے افتتاحی تختی کی نقاب کشائی کی۔ شہدائے پولیس کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سی ٹی او منتظر مہدی، ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر کی بھی شرکت۔ ادھر سی سی پی او لاہور کا میگا لائسنسنگ سینٹر کا دورہ۔ غلام محمود ڈوگر نے لائسنسنگ سسٹم میں جدت لانے پر سی ٹی او لاہور کی کاوش کو سراہا۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر کا مختلف تھانوں کا اچانک دورہ۔ تھانہ کلا گجر سنگھ، گھڑی شاہو اور تھانہ مصطفیٰ آباد میں سائلین سے ملاقات کی، ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے حوالات، فرنٹ ڈیسک اور دیگر سیکشنز کا بھی معائنہ کیا۔ لیگی رہنما حافظ میاں نعمان کی محتمم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحیم سے ان کے بھتیجے کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ سابق یو سی چیئرمین حافظ اسد عبید سے ان کے بہنوئی کے انتقال پر بھی تعزیت۔ سیلاب متاثرین کے لیے تاجر برادری کی فنڈ ریزنگ۔ اردو بازار کے تاجروں کی شاپ ٹو شاپ مہم۔ نومنتخب صدر ابوذر غفاری اور جنرل سیکریٹری جاوید اقبال نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ 45 لاکھ روپے اکٹھے کیے۔ صدر ابوذر غفاری کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ کے فنڈ اکٹھے کر کے سامان خرید کر روانہ کریں گے۔ انارکلی بازار کے تاجران بھی عطیات اکٹھے کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ صدر بازار حاجی نعیم خان نے گورنمنٹس کا ٹرک متاثرہ علاقوں میں بھجوا دیا۔ صدر انجمن تاجران شاہد نذیر نے سیلاب ریلیف فنڈ میں 5 لاکھ عطیہ کیا۔ ایوان صنعت و تجارت نے ابتدائی طور پر 1 کروڑ کے عطیات وزیر اعلیٰ کو دے دیے۔ ایف بی آر کی پوائنٹ آف سیلز اور انکم ٹیکس گوشواروں سے متعلق آگاہی مہم۔ چیف کمشنر ریجنل ٹیکس ناصر اقبال کی زیر صدارت تاجر رہنماؤں کا اجلاس۔ تاجر رہنماؤں نے ٹیکس نظام سے متعلق اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ ایمنسٹی اسکیم متعارف کرانے کا مطالبہ۔ چیف کمشنر ناصر اقبال کا کہنا تھا کہ تمام ٹیکس گزار 30 ستمبر تک گوشوارے جمع کرا دیں۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سول لائن میں انسداد ڈینگی سیمینار اور واک کا اہتمام۔ پرنسپل ڈاکٹر اختر سندھو، وائس پرنسپل عاصم ندیم، ڈاکٹر ظاہر منیر، ڈاکٹر اصغر یزدانی سمیت اساتذہ اور طلباء کی شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی محمد مرتضیٰ کا کہنا تھا ڈینگی روکنے کا مؤثر طریقہ لاروے کی تلفی ہے۔ اور پنجاب پولیس سپورٹس بورڈ کا سینٹر پولیس آفس میں اجلاس۔ سپورٹس کے فروغ کے لیے کھلاڑیوں کی ٹریننگ اور مقابلوں میں نمائندگی پر غور۔ ڈی جی پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ صاحبزادہ شہزاد سلطان نے بریفنگ دی۔ آئی جی نے کہا کہ مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔